بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حالات تیزی سے بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید کو بہت زیادہ گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ دو طرفہ ہو رہا ہے۔ اور بنیادی طور پہ ان حالات کو، جو بدلتے حالات ہیں، ان کو اگر کوئی بندہ اس طرح کر کے ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا کہ جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگ اور ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا نام ہے نواز شریف۔ نواز شریف جو ہے، بلکہ نواز شریف کے جتنے قریبی رفقا جو ان کا نیریٹو جو ہے اس کا بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے آج ایک انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی میں، ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے، بڑا مزے کا انٹرویو ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نواز شریف کے بیانیے کو درست سمجھ رہے ہیں وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف جو پاکستان کے ریاست کے اہم لوگ ہیں اور جو اہم ادارے ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ جو یوں سمجھیں کہ حالات جو ہیں وہ تیزی سے کوئی تصادم والا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ایک معافی چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی میٹنگ کی رودات کا مجھے میرے پاس کوئی کہانی ہے، وہ والی جو کہتے ہیں نا اندر کہانی، وہ والی کہانی ہے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ، ایک بہت بڑے صاحب نے وہ اس کو چیئر کیا، اور اس میں انہوں نے پوچھا یار کہ کیا کریں اپنے جو دوست احباب اور جو آپ سمجھیں کہ ان کے جو برادر دوست ہیں یا ماتحت دوست ہیں، جو بھی آپ ان کا نام دے رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے اس صورتحال کے اوپر۔ تو ہر بندے نے اپنی اپنی جو سمجھ اور عقل ہے اس کے مطابق ان کو مشورہ دیا، اور سارے مشوروں کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ مطلب کہ ملک جو ہے وہ کسی بھی قسم کے تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پھر بڑے صاحب نے کہا، جو میٹنگ چیئر کر رہے تھے، کہ یار وہ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو لیکن یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے یہ بات کر لی جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے کر لیں یا مان جائیں ہم باتیں، تو پھر مطلب جو ہے شویں شویں وہ نہیں رہنی۔ تو اس میٹنگ کا اتنا ہی میں نے آپ کو بتانا تھا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں بتانا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح والے جو لوگ ہیں، جو پی ڈی ایم ہے، وہ بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا ہے شاہد خاقان عباسی کا، انہوں نے پہلی بات ہے کہ اس انٹرویو میں ایک تو بات یہ کہی کہ جس کا نواز شریف نے براہ راست جواب دینے سے بنیادی طور پہ انکار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی کہ آپ نے اگر اتنی وہ پالیٹکس اور اداروں کی بات کر رہے ہیں، دستور کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے غلطی کی تھی ایکسٹینشن والی قانون سازی پر ووٹ دے کے جنرل باجوہ کو؟ تو نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دینے کی بجائے وہ بات گھما دی تھی لندن میں نا صحافیوں کے ساتھ۔ مگر کچھ دن بعد شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں نواز شریف کے جو سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بڑے وہ کہتے ہیں نا برجستہ اور بڑا بغیر سوچے سمجھے، یعنی منہ پہ آئی کہہ دی، انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی یار، سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں نا، غلطی ہو گئی، ہم نے ووٹ دیا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یعنی کہ جو آپ مایوسی کا کہہ لیں یا غصے کا کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں، یہ لیول آپ چیک کریں نون لیگ کا۔ اور دوسری طرف آج جو شاہد خاقان عباسی ہیں، یہ چونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے زبیر صاحب، شاہد خاقان عباسی ایک سیزن پولیٹیشین ہے، انہوں نے بڑے طریقے سے جواب دیا اس کا، یعنی کہ باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، مطلب میرا تعلق سی اور بندہ بچے، لیکن چلیں بہرحال یہ ان کا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فوج سے متعلقہ ایک قانون تھا، اور ہم نے فوج کو دنیا بھر کا اصول ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فوج کو امبیرس نہیں کرتے، یعنی اس کو شرمندہ نہیں کرتے، اور پارلیمنٹ کے اندر تو بالکل نہیں کیا جاتا۔ اچھا یہ بھی ہاں ایک کسی حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ براڈر پرسپیکٹو میں یہ بات یعنی قابل قبول نہیں، سادہ الفاظ میں اگر ساری، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اگر شرمندہ نہیں کرنا تو پھر تو آپ مطلب کسی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ٹھہرا سکتے. تو پھر جو نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں کھلا کے کہ یار کہ وہ نام لے کے, تو وہ بھی نہیں پھر ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے. پھر اس کے اوپر ایک آگے چل کے انہوں نے بات کی کہ جی کہ مطلب یہ کہ مارشل لا کا خطرہ لگتا ہے آپ کو. وہ سوال تو ایز سچ یہ نہیں تھا, لیکن اس کا جواب یہی نکلا کہ وہ جو نعیم اشرف بٹ ہے انہوں نے کہا کہ یار کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ, انہوں نے کہا جی کہ مارشل لا ہم نے تو نہیں لگانا. مارشل لا لگنے کی وہ کہتے ہیں کہ جب بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے یا اعتماد کی کمی ہو, بد اعتمادی سے زیادہ اعتماد کی کمی ہو, اس حکومت میں تو اعتماد ہے نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہماری عسکری کی ہے قیادت یا عسکری ادارہ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں وہ پہلے والا اعتماد والا ماحول نہیں لگتا. جب اعتماد نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے گالی دے کے بات کرنی ہوتی ہے. ان کا جو اشارہ تھا وہ پہلے تو تھا عمران خان کی طرف, اور اس کے بعد جو انہوں نے وہ عسکری والی بات کی تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ اشارہ یہ تھا کہ جو ایک دو دفعہ پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے اس طرف تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے ماحول میں تو پھر مارشل لا بھی لگتے ہیں, اور کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے آپ کے خیال میں. انہوں نے کہا جمہوریت کو پاکستان میں کب خطرہ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا رپورٹر نے نعیم اشرف بٹ نے کہ پھر سر تسی خیال کر رہے ہو کہ مارشل لا اپوزیشن تھوڑی لگانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں 77 میں بھی لگ گیا تھا نا. تو یہ آپ سن لیں گے انٹرویو. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سیاستدان کا کام ہے بات کرنا جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہو. ہم تو ایک بات کر رہے ہیں, اب اگر کسی نے جو کرنا ہے وہ کر لے. کہنے کا مطلب یہ ہے, میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی جان وہ مارشل لا کا خطرہ موجود ہے, لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوائڈ کرنا ہے اس کا. یہ انہوں نے اپنی بات کی کہ مارشل لا کو اوائڈ کرنا عسکری قیادت اور جو سول لیڈرشپ ہے یعنی کہ وزیر اعظم, یہ ان کا کام ہے وہ اوائڈ کریں, ہمارا کام تو نہیں ہے. ہم تو جو ٹھیک بات سمجھ رہے ہیں وہ کریں گے, اور کسی خوف میں آ کے ٹھیک بات جو ہے وہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں میسج یہ ہے کہ ہم نے تو جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے, اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستان کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بدتر حالات سے گھبرا نہیں رہی. بدتر حالات مطلب یہ کہ اگر ملک میں مارشل لا لگ جائے. پھر دوسرا یہ کہ اب ایک کانوٹیشن جو ہے وہ کل والے انٹرویو سے انہوں نے اخذ کرنے کی کوشش کی حکومت اور حکومتی شخصیات نے. تو خصوصاً شیخ رشید صاحب ہمارے اور جو حکومت کے ترجمان ہیں وزیر اطلاعات و نشریات, انہوں نے لیکن وہ ایک چیز بھول گئے کہ انہوں نے تو کہا کہ یار کہ اچھا ٹھیک ہے نام نہیں لینے چاہیے, نواز شریف نام لیتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے اس لیے لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ جو مجھے دھچکا لگا وہ ذرا ممی ڈیڈی بچہ ہے بلاول, وہ جو ہماری جو خاتون صحافی دوست ہیں انہوں نے خود وہ انسٹیگیٹ کرنا کہتے ہیں نا کہ ان کو کہا کہ آپ کو دھچکا لگا, تو انہوں نے کہا ہاں جی مجھ کو دھچکا لگا. تو میرا خیال ہے بہرحال اس کا آپ جو بھی مطلب لینا چاہیں, ان کو دھچکا لگا یا دھچکا نہیں لگا. دھچکا لگا ہوتا تو پھر وہ یہ بات نہ کہتے کہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے اگر وہ نام لے رہے ہیں تو, اور ہمیں انتظار ہے کہ وہ ثبوت وہ پیش کر دیں گے, وہ ان کو کر دینے چاہیے. تو شاید وہ وقت بھی آ جائے ثبوتوں والا بھی, کیونکہ نواز شریف جتنے وہ کہتے ہیں نا پکے پیری گفتگو فرما رہے ہیں, لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید باہر بیٹھنے کی وجہ ہے. یہ جو جرت ہے, یہ جو بہادری ہے نواز شریف کے بیانیے میں, یہ باہر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. میرا نہیں خیال یہ والی بات ہے کہ اگر باہر بیٹھنے کی وجہ سے ہو تو پھر مریم جو ہے وہ باہر نہیں ہے, وہ اندر ہے. اندر سے مراد ہے کہ پاکستان میں ہے, اور پاکستان میں سیاسی مخالف آپ کا جیل میں ہو جیل سے باہر ہو گل ایک ہی ہے, کیونکہ کہڑا پوچھ کے کوئی قانون دے اتنے عمل ہونا جناب, اور وہ تانوں بڑا بتائیں گے یہ فلاں 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 آپ کے جرائم ہیں اور ہم آپ کو اندر کرنے ہیں. مرضی ہے, مالکاں دی مرضی ہے, جس کو مرضی اٹھائیں اندر کر دیں, نو ایشو, کوئی بات نہیں ہے. تو مزاج یار کی بات ہے, تو کون پوچھنے والا ہے. تو بہرحال اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ آپ پرچہ بعد میں درج کرتے, بندہ پہلے پڑھ لیتے ہیں یار,
میر شکیل الرحمان. بہرحال پھر میر شکیل الرحمان تو خیر یہودیوں کا بھی ایجنٹ ہے اور راہ کا بھی ایجنٹ ہے, اس کی بات کریں گے تو آپ کو نیچے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک کھلی اور صریحاً زیادتی ہے. یہ جو 8000 یہ ہیں جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے رکھے ہوئے انٹرنیز ہیں, یہ وہ والا تھوڑا سا شوشہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں نا میس لیول پہ, جو عوامی سطح کے اوپر جو رائے ہے وہ بڑی خوفناک ہے. یہ آپ 8000 کے ملازمین رکھ کے وہ رائے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگر ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ کوئی ٹرولر جو آپ کے ہیں وہ بیشنگ کر رہے ہیں کسی کی, تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب کہ یہ عوام بھی یہی سوچ رہی ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس کا پیرامیٹر کچھ اور ہے. لیکن بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے. ہمارا آج کا موضوع ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے, نہ 5th جنریشن وار ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون گھبرا رہا ہے اور کون نہیں. بھائی جان سچویشن سے جو پاکستان کے پولیٹیشین ہیں جنہوں نے یہ بیڑیا اٹھایا ہے کہ یار کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اور ریاستی معاملات میں جو ایک حصہ ہوتا ہے, جو کریکٹر ہوتا ہے, جو دستور نے متعین کیا ہے, مقرر کیا ہے, اس سے زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے پاؤں نہیں پھیلانے دینے. تو اس پہ وہ فرملی کھڑے ہیں اور ان کو یعنی پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں, بے خوف ہو کے کھڑے ہیں. اور جن کو بلاول بھٹو کی تقریر میں یا انٹرویو میں یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید کہ یہ آگے چل کے یہ اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا اور ان کے بیانیے میں فرق ہے, وہ غلطی کے اوپر کھڑے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ان کو یہ تو نظر آ گیا اس انٹرویو میں ایک پورشن کہ یار کہ نام لے کے مجھے دھچکا لگا ہے. جب انہوں نے نام لیے تو مجھے دھچکا لگا ہے. نیچے ایک بڑا جملہ ہے کوٹ ان کوٹ, میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں, اور وہ جناب یہ ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ آپ سن لیں, یہ شاید آپ کے 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا, کہ پی ڈی ایم کے کراچی میں جلسے کے بعد آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا ایف آئی آر کے لیے دباؤ, مریم نواز شریف کے شوہر کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہونے کی کوشش کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ اس معاملے پر ان کا آرمی چیف سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا, غور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. مگر اب یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اور زبان ہے بی بی سی کی, یا قلم بی بی سی کا ہے, الفاظ بی بی سی کے ہیں, زبان جو ہے وہ بلاول بھٹو کی ہے کوٹ ان کوٹ. مگر یہ علم ہے کہ اس معاملے پر انکوائری چل رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس پر تحقیقات مکمل کی جائیں گی اور قصوروار افراد کا تعین کر کے انہیں سزا بھی دی جائے گی. میں اب یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, میں اس وقت صبر سے انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے اس انکوائری سے متعلق آگاہ کیا جائے. تو بھائی جان یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑے صبر کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ اس انکوائری سے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے, یہ شیخ رشید کو نہیں انہوں نے کہا, یہ کسی وچولے کو نہیں کہا, یہ براہ راست انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے سر جی فون کر کے مجھے اعتماد میں لیا تھا, آپ نے فون کر کے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ یہ انکوائری ہوگی اور ببانگ دہل ہوگی اور کسی کو یعنی سپیئر نہیں کیا جائے گا, تو میں نے تو انتظار ہے کر کے دیو. تو پوائنٹ یہ ہے بھائی جان کہ یہ مسئلہ آنے والے دنوں میں واقعی خراب ہونا ہے. اور آئی جی سندھ والا معاملہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بس رات گئی بات گئی وہ والی بات تھی, نہیں پڑنی ہے سر. یہ بڑا مسئلہ بن جانا ہے, جواب دینے پڑنے ہیں, نہ صرف آئی جی سندھ کا جواب دینا پڑنا ہے بلکہ وہ ساری باتوں کا بھی جواب دینا پڑنا ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر 70 سال سے جو الزامات پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگ رہے ہیں, اور 2018 کے الیکشنز کے متعلق جو الزامات نواز شریف نے لگائے ہیں نام لے کے, ان کا بھی جواب دینا پڑنا ہے. اور یہ جواب لینے کے بغیر یا لیے بغیر ایک قوم لیجیے بہن والی, اور جن کا یہ خیال ہے شیئر سیٹ ٹیپ جو ہیں وہ خصوصوں کا کہ وہ پائن کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا,
جو جنرل باجوہ صاحب کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو اس طرح کے جو مشورے دینے والے لوگ ہیں، ویسے تو عمران خان صاحب کو تو مشوروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو آپ ہی بڑے سیانے نے، لوگ کی کہتے ہیں نا لوگوں دے وڈے سیانے ہوندے نے، انہاں دے بال سیانے نے. تو جو یہ کوئی مشورہ دے رہا ہے ان کو کہ سب خیر ہیں، سر خیر نہیں ہے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. پاکستان ونس اگین کسی بھی قسم کے ایڈونچر اور کسی بھی قسم کے تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ انٹرنیشنل حالات اب اس کی سپورٹ میں ہیں. وہ تو بائیڈن آ رہا ہے فائن وہ اور طرح کے لوگ ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.